بیٹھ کر کے کوئی اجتماعی فیصلہ اور کوئی اجتماعی بات ان برائیوں کے خلاف طے نہیں کی اور ابھی سے اس پر کنٹرول نہیں ہوا تو آئندہ چل کر کے اس پر گرفت کرنا اور کنٹرول کرنا ہمارے لیے اور زیادہ مشکل ہے۔ ابھی موقع ہے، بزرگوں کی توجہ ہے، میدان کے اندر کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، علمی اعتبار سے ہماری رہنمائی کرنے والے، فقہی اعتبار سے مسائل بتانے والے علماء ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس لیے آپ حضرات کو یہ زحمت اور یہ تکلیف دی گئی ہے۔ بقرعید کے موقع پر غالباً 13 یا 14 ذی الحجہ کو اسی طرح علماء کا، جماعت کے ساتھیوں کا مدرسہ بنات کے اندر ایک مشورہ ہوا تھا، اور اس مشورے کے اندر تقریباً کرنو سے لے کر کے فلودی تک ہماری برادری کے جو لوگ ہیں ان میں سے 17-18 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ آئندہ ہر حلقے، ہر گواڑ کے اندر اس طرح کی ایک کمیٹی اور ایک جماعت بنائی جائے، اور وہ جماعت بیٹھ کر کے مشورہ کرے۔ اس حلقے کی کمیٹی کے اندر جو بڑی کمیٹی ہے اس میں جو فعال قسم کے علماء ہیں وہ بھی ہر جگہ شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ اس مشورے کے بعد سب سے پہلے حضرت مولانا جمال الدین صاحب نے اپنے کرنوں کے اندر گاؤں کی اور گاؤں کے بعد بڑے کے اعتبار سے الگ الگ کمیٹیاں بنائی۔ پچھلی جمعرات کو 8 دن پہلے حضرت مولانا رئیس الدین صاحب سے مشورہ کر کے 7-8 علماء مدرسہ بنات کے اندر ہم جمع ہوئے، اور وہاں بیٹھ کر کے اپنے اس حلقے اور اس گواڑ کی تقریباً 30 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی۔ وہ 30 آدمی اور ان کے ساتھ اپنے اس حلقے کے علماء، معزز جو لوگ ہیں ان کو بھی دعوت دینے کی کوشش کی۔ اکثر ساتھی الحمدللہ یہاں جمع ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ کچھ ساتھی اپنے تقاضوں کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے نہ آ سکے، لیکن انشاءاللہ خیر کا کوئی بھی کام وجود میں آئے گا تو انشاءاللہ سب لوگ ساتھ میں ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی بات یہ ہے، دنیا کے اندر اس وقت ترقی کرنے کا اور آخرت کے اندر نجات حاصل کرنے کا سب سے پہلا زینہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو علم دین سے بھی آراستہ کرنے کی کوشش کریں، اور عصری تعلیم اور اسکولی تعلیم بھی ان کو دلوانے کی کوشش کریں۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارے یہاں کے بزرگ خاص طور سے اس علاقے کے سندھ کی طرف ان کا آنا جانا رہا، تو یہاں علم دین کی قدر ہوئی۔ ان لوگوں نے علماء کی قدر کی، تو اللہ نے ان خاندانوں کے اندر علماء، حفاظ، دیندار لوگوں کی ایک بڑی جماعت تیار کر دی، اور اب الحمدللہ ہر
ہر جگہ پوری قوم کے اندر بعد میں یہ بیداری آئی، اب سب جگہ علماء کی حفاظ کی ایک جماعت نظر آتی ہے، اور ہم سب ان چیزوں کو دیکھ کر کے دل کے اندر خوشی بھی محسوس کرتے ہیں، اور آخرت میں ہم کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں۔ ہمارے مدارس ہیں، مکاتب ہیں، مساجد ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہے، علماء کی جماعت بھی ہے۔ اس جمع غفیر اور اس نظام تعلیم، نظام دعوت کے باوجود ہمارے یہاں کسی بھی تقریب کے اندر ہم سماجی طور پر جو بندھے ہوئے ہیں، ہم ان چیزوں سے اپنے علم، اپنی دعوت و تبلیغ کی محنت، اپنی فکر اور اڑن کے باوجود ان چیزوں سے اوپر اٹھ کر کے کوئی کام کریں، ہماری طبیعتوں کے اوپر اس کا بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ کوئی اس سے مستثنا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی الا من رحم اللہ، ورنہ کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، کوئی اور چیز ہو، صرف کیا ہے، ہم گھر میں پہلے سے چلے آ رہے ہیں، اس سے اوپر اٹھنے کی ہمارے اندر اتنی قوت اور اتنی طاقت نہیں۔ اس طاقت کی کمزوری کے باوجود ہمارے نوجوان دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں، شہروں میں جاتے ہیں۔ اب آج کے زمانے میں وہ جس چیز کو، جس رسم کو، جس فیشن کو وہ لے کر کے آتے ہیں، ہمارے گھر کے سارے لوگ اس سے متاثر ہو کر کے اس کام کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری یہ جماعت اور مختصر ہے۔ اس جماعت کو بڑے کے اعتبار سے، خاندانوں کے اعتبار سے اور بڑھا کر کے ہم ایک نظام بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر کون سے بچے دینی تعلیم سے محروم رہتے ہیں، کون سے بچے عصری تعلیم سے محروم رہتے ہیں۔ ہمارا دور علاقوں میں تو جانا نہیں ہوتا، لیکن ہمارے یہ علماء اکثر گجرات آتے جاتے رہتے ہیں۔ اتنا بہترین ان کا نظام ہے۔ ابھی پرسوں ترسوں کی بات ہے، گجرات کے مولانا سے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے میں آپ کے یہاں گیا، اسکول کا ٹائم تھا، گھروں میں بچے موجود ہیں، کوئی جانور چرا رہا ہے، کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور بہت سارے بچے ایسے ہی بیکار بیٹھے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کے یہاں کیا ماحول ہے؟ کہنے لگے اسکول کے ٹائم آپ گھروں میں جائیں گے، 12 سال سے چھوٹی بچی اور بچے کی جہاں تک پڑھنے کی عمر ہے، اس ٹائم میں کوئی بچہ اور کوئی بچی آپ کو گھر میں نہیں ملے۔ مکتب اور مدرسے کی تعلیم کا وقت ہے 12 سال سے کم عمر کی بچی اور اس سے بڑا بچہ، جہاں تک وہ آگے تک مدرسے میں پڑھتا ہے، جہاں بھی پڑھتا ہے، تعلیم کا اگر وقت ہے تو 99% بچے اور بچیاں مکتب اور اسکول اور مدرسے کے اندر موجود ہیں۔ ان بزرگوں نے قربانیاں دی، اللہ نے ان کو نوازا، آج وہ پوری دنیا کو فیضیاب کر رہے ہیں۔ ہم بھی اس طرح کا اپنا نظام بنائیں گے تعلیم کا۔ علماء اپنے طور پہ فکر کرتے ہیں، مکاتب کے اساتذہ اپنے طور پہ فکر کرتے ہیں، لیکن یہ فکریں جب تک ایک ساتھ جمع نہیں ہوگی تب تک پورے علاقے میں، پورے خاندان میں، پورے سماج میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہم یہ چاہتے ہیں
آج آپ دیکھیں کہ فضول خرچیاں کتنی ہو رہی ہیں۔ پہلے تو ہم کہتے تھے کہ شادی کے موقع پر فضول خرچی ہوتی ہے، غمی کے موقع پر فضول خرچی ہوتی ہے۔ اب آپ بیٹھ کر کے اندازہ لگائیں گے تو شادی اور غمی سے زیادہ نشے کے اندر لوگ ملوث ہیں ہمارے نوجوان، اور اس نشے کی چیزوں کے اندر اتنا پیسہ فضول خرچ ہو رہا ہے کہ کسی گاؤں کا کے نوجوانوں کا وہ پیسہ جمع کر کے اگر اس گاؤں کے سارے بچوں کے لیے عصری تعلیم کا انتظام کیا جائے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں پھر بھی اللہ کا شکر ہے، ورنہ آگے ہم چلے جائیں گے کیسے کیسے نشے ہو رہے ہیں۔ شام میں اگر جیب میں 500 روپے ہے تو وہ آرام سے سو پائے گا، اگر اس کے جیب میں 500 روپے 1000 روپے نہیں ہیں تو اس دن اس کی رات میں بھی بے چینی کے ساتھ اس طرح کے نشوں کے اندر ہمارے نوجوان ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ تو تعلیم جہالت کو کیسے ختم کیا جائے؟ نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی وحی بھیجی ہے اس کا تعلق پڑھنے سے، لکھنے سے، تعلیم سے۔ اسلام نے تعلیم کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ علم کے بغیر صرف عمل بہت سی مرتبہ غلط ہو جاتا ہے، اور علم کے بغیر آدمی اگر قوم کی، خاندان کی رہبری اور رہنمائی کرنا چاہے صحیح معنی میں کبھی وہ رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے یہاں کے بزرگوں نے جو پہلے فکریں کی ہیں تعلیم کے حوالے سے ان فکروں کو اور آگے بڑھایا جائے، ان فکروں کو منظم کیا جائے، ان کی اجتماعی طور پر کوئی ترتیب بنائی جائے۔ اس کے بعد میں یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے یہاں، ہم جن کو پہلے رسومات کہتے تھے، اب نوجوانوں کے اندر آپ دیکھیں گے دین سے بالکل دوری، عملی طور پر ارتداد اگر ہم نہ کہیں، ذہنی طور پر ہمارے بہت سے بچے ارتداد کی راہ کا شکار ہیں۔ عقائد سے وہ واقف نہیں ہیں، نماز روزہ دوسری چیزیں تو بعد میں ہیں، پہلے ان کے عقیدے ہی صحیح نہیں، اور ان موبائل کے آنے کی وجہ سے، ہر طرح کی چیزیں سننے کی وجہ سے، ہر طرح کی چیزیں لینے کی وجہ سے ذہنوں کے اندر ایک طرح کا انتشار اور ایک طرح کا انفشار ہے، اور دین سے دوری ہے، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے آپ حضرات کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے۔ تقریریں روزانہ ہوتی رہتی ہیں، جمعوں میں ہوتی ہے، جلسوں میں ہوتی ہے۔ اب ہم علماء کرام ہم کو اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ 10-15 سال پچھلے جو معاشرے کے تعلق سے اصلاحی باتیں آ رہی ہیں، ان اصلاحی باتوں کو اب ہم اپنے عمل کے اندر مکمل طور پر لانے کی کوشش کریں۔ ہمارا ہر مرد، ہماری ہر عورت، ہمارا ہر بچہ اس کے عقائد صحیح ہو، نماز کا پابند ہو، روزے کا پابند ہو، ہمارے گھروں کے اندر دین کا ماحول ہو، دینی تربیت کا ماحول ہو۔ بڑے ہونے کے بعد میں اس کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہے، کیا ذمہ داریاں نہیں بنتی ہے، گھر کے اندر کوئی تقریب آ جائے، کوئی موقع آ جائے، اس کو کیسے انجام دینا ہے، کیسے انجام نہیں دینا ہے، ہم سب مل کر کے انشاءاللہ طے کریں گے تو ہمارے لیے امید ہے کہ اس علاقے کے اندر ان چیزوں کو عمل کے اندر لانا انشاءاللہ بہت آسان ہوگا، اس لیے کہ پہلے سے ذہن بنا ہوا ہے، بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، گالیاں سنی ہیں، اس لیے اسی ڈگر کے اوپر ہم سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائیں، اور جمع ہو کر کے پھر ایک لائحہ عمل طے کر لیں کہ ہمیں تعلیم کے اعتبار سے یہ فکر کرنی ہے، تربیت کے اعتبار سے یہ فکر کرنی ہے، نوجوانوں کے لیے یہ فکر کرنی ہے، عورتوں کے لیے یہ فکر کرنی ہے، بچوں کے لیے یہ فکر کرنی ہے۔ غمی کا موقع آ جائے تو ہمارے یہاں یہ طریقہ رہے گا، شادی کا موقع آ جائے تو ہمارے یہاں یہ طریقہ رہے گا۔ ہمارے نوجوان ساتھی جو بے راہی کے شکار ہو رہے ہیں، ان کو کیسے صحیح راستے پر لایا جائے، ان کی کیسے صحیح تربیت کی جائے، انشاءاللہ ہم اجتماعی طور پر بیٹھ کر کے کوئی غور و فکر کریں گے، کوئی لائحہ عمل طے کریں گے تو انشاءاللہ سب کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔
ورنہ کوئی نظام بنا ہوا نہیں ہے۔ علماء کے لیے بھی ایسے مواقع کے اوپر جمنا مشکل ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے لیے بھی ایسے مواقع کے اوپر بالکل سنت اور شریعت کے مطابق اس کام کو انجام دینا مشکل ہوتا ہے۔ اجتماعی طور پر ایک چیز طے ہو جائے اور پھر ماحول بن جائے، انشاءاللہ وہ چیز بہت آسان ہو جائے گی۔ شریعت نے، اسلام نے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رکھی، کوئی مشکل کسی میدان میں نہیں رکھی ہے۔ ہم اپنے رسومات کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو ہم خود بخود مشکل بنا دیتے ہیں، یا ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل گوارا نہیں کر رہا ہے، گوارا نہ کرتے ہوئے بھی ہمیں وہ چیزیں انجام دینی پڑتی ہے اور ان چیزوں کے اندر مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ تو آپ سبھی حضرات کو اسی لیے جمع کیا ہے کہ ہم چاہے چھوٹے پیمانے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہوں، جیسے مولانا جمال صاحب وغیرہ نے کرموں کے اندر ایک بات طے کی اور الحمدللہ بڑی اچھی ہے کہ عورتیں جو مزدوری کے لیے گاڑیاں بھر بھر کر کے باہر جاتی ہیں، وہاں کے ذمہ دار لوگوں نے بیٹھ کر کے یہ طے کر دیا آج کے بعد ہمارے گاؤں کی کوئی گاڑی عورتوں کو مزدوری کے اوپر لے کر کے نہیں جائے گی، اور عورتیں بھی بالکل مزدوری کے لیے نہیں جائے گی۔ عورتوں کی ذمہ داری اپنے گھر کے امور کو سنبھالنا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کمانے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے ذمے رکھا ہے، اسی لیے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر نگراں بنایا۔ اب خرچ کی یہ ساری ذمہ داریاں نگراں کی ہوتی ہے، اس کے محکوم کی بھی ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے جو اس طرح کی یہ چیز طے کی ہے بہت اچھی ہے۔ ہم بھی فکر کر کے اگر طے کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اگر آج سارے ساتھی نہیں آئے ہیں تو آگے کوئی اور ہم تاریخ طے کر لیں اور تھوڑی محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ سارے ساتھیوں کو جمع کریں، اور جمع کرنے کے بعد میں پھر ہم کوئی چیز طے کریں، انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو ان چیزوں کے لیے آپ سبھی حضرات کو جمع کیا ہے، آپ حضرات اپنے اپنے طور پہ رائے دیں کہ فلاں فلاں چیزیں ہیں، فلاں فلاں کام ہیں، یہ کام اس وقت ہمارے لیے ان کے اوپر روک لگانا آسان ہوگا، یا ان کے بارے میں ہم کچھ لائحہ عمل طے کریں گے تو قوم کے اندر کوئی زیادہ انتشار، کوئی زیادہ فشار نہیں ہوگا۔ اس طرح کی ہم شروعات کریں، اور اس کے بعد جب ذہن بنے گا، ماحول بنے گا، تو انشاءاللہ پھر بڑی چیزوں کے بارے میں بھی ہم کچھ طے کریں گے، تو اس کا کوئی رد عمل اور اس کی وجہ سے کوئی خلفشار نہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.